2 منٹ کا وظیفہ، یا فتاحو یا ربنا یا مصطفیٰ. ایک بندہ پیسوں سے بھرا بیگ دے کر 30 لاکھ روپیہ دے کر غائب ہو گیا. خدا کی قسم میرے بھائیوں میری بہنوں، 30 لاکھ روپیہ. میں نے صرف پچھلے ہفتے ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا، اسے بھی 10 لاکھ روپے ملے. یعنی کہ جس کو بھی دیا جاتا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو، جس کو بھی یہ وظیفہ 2 منٹ کا دیا جاتا ہے. دیکھیں میں نے پہلے خود پڑھا، اپنی زندگی میں آزمایا اللہ کے کرم کو، غیبی دولت کو، غیب سے دولت والے ہاتھوں کو میں نے خود دیکھا ہے، تب جا کر یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے. اب وہ میرے بہن بھائی سن لیں، وہ میرے بہن بھائی سن لیں جو غریب ہیں، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو فاقوں میں ہیں، جو غریبی میں ہیں، جو لاچاری میں ہیں، وہ سن لیں. اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے. کب پڑھنا ہے؟ آپ کا جب دل کرے. دیکھیں جگہ کی، دن کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں. جیسے ہی میری ویڈیو آئے، کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی شہر، ملک، گاؤں، گلی میں ہو، جیسے ہی میری ویڈیو آئے، تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم ہے، تمہیں تمہاری خالی جیبوں کی قسم، خالی الماریوں کی قسم، خالی دکانوں کی قسم، 2 منٹ کا آسان وظیفہ یا فتح یا ربنا یا مصطفیٰ پڑھو، پھر معجزات دیکھو. پڑھو 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 اور سنو 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 سنو. دیکھیں جو چیزیں بتانے لگا ہوں نا، زندگی بھر خدا کی قسم، دیکھیں کوئی بھی نہیں بتائے گا تمہیں یہ چیزیں. اگر نہیں پڑھنا تو جاؤ، میں تمہیں زبردستی نہیں کہہ رہا. کامنٹس میں نہ کہو آ کے کہ جھوٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، تہمتیں نہ لگاؤ، جھوٹی بات نہ کرنا. ہاں پہلے بتا دوں، پڑھنا ہے پڑھو. فاقوں سے دور ہونا چاہتے ہو، غریبی سے، بیماری سے، بے اولادی سے، قرضوں سے، آزماؤ. جوتے سے میری پٹائی لگانا، اگر عمل اثر نہ کرے، جوتے سے میری پٹائی لگانا. اور میں کیا کہوں اور کیا کروں تمہارے لیے، بتاؤ. تم وہی کرتے رہو. جاؤ دیکھو جو کرتے ہو، جو ٹک ٹاک دیکھتے ہو، جو بنے بنائے وظیفے دیکھتے ہو نا، تم جاؤ کرو وہی ویڈیوز دیکھو. تمہارے اگر نصیب میں وہی لکھی ہیں ویڈیوز تو تم وہی دیکھو گے. دیکھیں میں نے 10 سال تک دوستوں، بھائیو بہنوں، وظیفے پڑھے، اور 5 سال میں نے یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، یہ سب اپلیکیشنوں، یہ سب پلیٹ فارم سے میں نے وظیفے نکالے. لوگوں نے بڑا بے وقوف بنایا. پوری ویڈیو دیکھتا، کوئی کہتا 3 بار یہ پڑھ، 2 بار وہ پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، لیکن کام نہیں بنے. خدا کی قسم میرے ہاتھ میں جب سے میرے ہاتھ غوث پاک کی کتابیں لگی ہیں نا، میرے وارے نیارے ہو گئے. دیکھیں اللہ پاک اپنے کسی خاص بندے کے بتائے ہوئے وظیفے میں اتنی تاثیر رکھتے ہیں، صرف ان اللہ کے چند پسندیدہ بندوں کے بتانے میں اتنی طاقت آتی ہے کہ پھر جو بھی پڑھتا ہے اس کے وارے نیارے. فقیر بادشاہ، ارے بھائی پڑھ لو، ہاتھ جوڑا ہوں، ہاتھ ابھی پڑھو، ابھی پڑھو اور ابھی معجزہ دیکھو. میں نے پہلی بار یہ عمل پڑھا. ایک بندہ، میں نے 2015 کی بات کروں گا، 2015 میں نے یہ وظیفہ پڑھا. آپ جھوٹا سمجھ لینا، جھوٹ سمجھ لو، میری باتوں پر اگر یقین نہیں نا، ابھی پڑھ کے آزما لو، ابھی اسی وقت پڑھو. یہ کامنٹس میں بیٹھا ہوا ہوں. اگر اس عمل کو پڑھنے کے بعد ایک بندہ بھی، کوئی خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، صرف یہ کہہ دینا کہ یہ وظیفہ اثر نہ کیا، میں جوتے سے اپنی پٹائی کروا لوں گا. جاؤ جوتے سے میری پٹائی کر دینا. میں اور کیا کہوں، جاؤ. تمہیں یار سچے وظیفے بتا رہا ہوں، سیدھے صاف وظیفے بتا رہا ہوں، اس پہ بھی تمہیں یقین نہیں ہے. حیرت کی بات ہے یار. اتنی دیکھیں. اب میں عمل سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ. مجھے 2015 کی میں بات کر رہا تھا، وہ بات رہ گئی. 2015 میں نے دوستوں، بھائیو بہنوں، پوری دنیا سے تھک ہار کر، کوئی کہتا یہ پڑھ وہ پڑھ، تھک گیا میں، دنیا سے تھک گیا میں، بیزار ہو گیا. میں نے کہا کیا کروں میں یار، کیا کروں میں، تھک گیا ہوں میں، بیزار ہو گیا ہوں، رونے لگا میں. تو اتفاقاً میں جا رہا تھا راستے میں، تو مجھے
ایک فقیر ملا راستے سے. اس کے ہاتھ میں غوث پاک کی بہت پرانی کتاب تھی. میں بڑا پریشان تھا. مجھے آواز دی اور مجھے کہا فکر مت کر, یہ لے تیری کامیابی کا راز لے جا. میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور کھولی تو اندر وظیفے لکھے ہوئے تھے بہت سارے, اور بہت سی دینی باتیں لکھی ہوئی تھی. میں وہ کتاب گھر لایا. میں اندر مین پیج پر میں نے اس کتاب کا جو معائنہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو غوث پاک کی کتاب ہے. تو پھر میں نے اس کے اندر سے بے شمار وظیفے تھے. اور پھر وہ کتاب جب سے میرے ہاتھ لگی نا, پھر میں نے مارکیٹ میں اس کتاب کے اصل میں 2-3 پیج غائب تھے. تو میں نے اس کتاب کو میں نے کہا کہ یہ 2-3 پیج بھی اگر مجھے پورے مل جائیں تو میں اس کتاب کو میں نے اور ڈھونڈا کہ کوئی مارکیٹ سے مجھے ایسی کوئی دوسری کتاب مل جائے. میں ڈھونڈ کے تھک گیا, مجھے نہیں ملی. پوری دنیا میں نے مطلب سمجھو پاکستان بھر میں نے بہت سی جگہ معلومات کروائے, مجھے نہیں ملی. پاکستان سے باہر بھی نہیں ملی. دیکھیے یہ بس چیزیں کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے نا, پھر اس کے وارے نیارے. تو یہ سامنے لکھا ہوا ہے نا, تو یہ رب کی کرم نوازی ہے. یہ رب کریم جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں نا تو پوری دنیا چھین لے. اور وہ راز آپ کو دے کر جاؤں گا. قسم دیکھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سچا وظیفہ ہے, کامیابی کا راز ہے, مجرب ہے, آزمودہ ہے, جس سے دیا کام. میں دیکھیں اب ایک بات کہہ دوں, جس طرح میرے ہاتھ یہ کتاب لگی نا, یہ خاص وظیفے لگے, اسی طرح آپ کے بھی ہاتھ یہ اگر ویڈیو لگ گئی نا, آپ ان چند چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں میری نظر میں کہ جس کے ہاتھ یہ وظیفہ لگ جائے. اب عمل کس طرح کرنا ہے, دل مانتا ہے کریں. چاہتے ہو کہ آپ کے بھی گھر میں کوئی مدد کر کے جائے, آپ کے بھی پاس پیسہ کوئی چھوڑ کر جائے, آپ کو انعامات ملے پیسوں کی صورت میں, فوری طور پر آپ کی غیبی مدد ہو, آپ کے قرضے لوگ معاف کر دیں, عمل کے پڑھتے ہی آپ خود ادا کر دیں, بے اولادوں کو اولاد مل جائے, رشتوں کے طلبگار کے رشتے ہو جائیں, تو اور کیا چاہیے زندگی. ہر چیز مل جائے تو اور تو پھر کچھ نہیں رہتا بھائیوں. اب عمل سمجھ لیں جلدی. دیکھیں سب سے پہلی چیز سمجھیں, باوضو مصلی پر بیٹھ کر. اب ویڈیو جو اسکپ کرے گا نا تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے نا. اب ویڈیو اسکپ کرنا ہے تو اسکپ کرو, مرضی ہے آپ کی, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ کی مرضی ہے, آپ کی زندگی ہے بھائی. کرو نہ پڑھو تمہاری مرضی ہے بھائی. پڑھو گے تو فائدہ دیکھو گے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں پڑتا, کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں کو غلط کہاوتیں بتائی جاتی ہیں نا, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. 1-2 منٹ زندگی کی ابھی اسی وقت دے دو. دیکھیں کسی بھی دن پڑھیں, عمل پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی نہیں ہے. بات سمجھ رہے, سال کے 365 دن آپ کے پاس پڑھے ہیں. 365 دن کبھی بھی پڑھیں, کسی دن بھی پڑھیں, پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار, کسی جگہ بھی پڑھ لیں, اپنے گھر میں, آفس میں, مسجد میں, مدرسے میں, کسی وقت بھی پڑھ لیں, فجر ظہر عصر مغرب عشاء یا ویسے ہی جب چاہیں, ٹھیک ہے, کوئی پابندی نہیں. اور جتنی بار پڑھیں, ایک دن میں جتنی بار پڑھیں اور جتنے دن تک پڑھیں, عمل کی اجازت بھی عام ہے. کوئی لالچ نہیں ہے کہ لائک کرو گے تو اجازت ملے گی, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. جو کام اللہ کے لیے پھر ہوتا ہے نا سچے دل سے, پھر اس میں لالچیں نہیں ہوتی, اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. میرے بھائیوں سمجھا کرو بات کو. اب کیا کرنا ہے, سب سے پہلے درود شریف. سب سے پہلے درود شریف ایک بار. کتنی بار؟ ایک بار. زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو, درود شریف میں پابندی, لیکن وظائف کی تعداد, ترتیب اور طریقہ کار میں چینجنگ نہیں چلے گی, یہ یاد رکھنا. بچوں والا آسان وظیفہ دے کر جاؤں گا, جلدی سمجھاؤں گا. اب ویڈیو مت کاٹیے گا خدا را, ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اللہ کی رضا کے لیے, میرے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا. اب سنیں, اگر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں, سب سے بیسٹ آپشن ہے. کیا ہے سب سے بیسٹ؟ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں, سب سے بیسٹ. نہیں بیٹھ سکتے ویسے ہی پڑھ لیں. اب سب سے پہلی چیز, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، یا جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں ایک بار۔ اور اگر نہیں یاد تمہیں تو یہ نہ ہو کہ ہمیں نہیں یاد تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آپشن ہے، ہر چیز کا حل ہے۔ اگر نہیں آتا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ سنو غریبوں، سنو فقیروں، سنو قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں، سنو بے اولادوں، سنو مارے گھومتے ہو نا، مجھے 500 دے، مجھے 1000 دے، مجھے 2000 دے۔ کب تک گمو گے مارے؟ ساری زندگی گم ہو جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ میں عمل بتاؤں گا سیدھا صاحب۔ پہلا وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے، وظیفے سامنے رہیں، تعداد، ترتیب، طریقہ کار میری ہوگی، ٹھیک ہے؟ وظیفے جو دکھ رہے ہیں وہی پڑھنے، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے، غوث پاک کی کتاب سے جو چیز آپ کو دوں گا وہ پڑھنی ہے اور تماشا دیکھنا ہے۔ لاکھوں کو بتایا ہے، لاکھوں کامیاب ہوئے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ بے اولادوں نے بھی کامیابی حاصل کی، جو میری بہنیں، میرے بھائی رشتوں کے طلبگار تھے، اللہ پاک نے رشتے کروا دیے۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے سب سے مجرب، طاقتور، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا آزمودہ حل۔ اور کیا چاہیے؟ اور بھی کچھ ہوتا ہے دنیا میں کیا؟ سب کچھ مل جائے، ظالم کا ظلم ختم۔ ظالم شوہر مارتا ہے، ساس مارتی ہے، لوگ دھتکارتے ہیں، محبوب چھوڑ کر جا چکا ہے۔ پڑھو، خدا کی قسم تمہارا محبوب، جو لوگ تمہیں کہتے ہیں نا محبوب کو قدموں میں لے آئیں گے، محبوب کو یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھو، اللہ پاک سے دعا مانگو، یا اللہ میرا محبوب میرے قدموں میں آ جائے، میرا محبوب مجھ سے محبت کرے، میری بات مانے، میرا ہو جائے۔ دیکھو تماشا، یہ عمل پڑھنے کے بعد کچھ نہ بھی مانگو تو تمہارے دل میں، تمہاری زندگی میں جو بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، فوراً پوری ہو جائیں گی۔ اب پہلا وظیفہ ایک بار درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سامنے دکھ رہا ہے یا فتح ہوگا، ویڈیو مت کاٹیے گا، سب چیزیں چلی جائیں گی۔ پھر سامنے یا فتح دکھ رہا ہے یا نہیں یہ پہلے مجھے بتائیں۔ دکھ رہا ہے نا؟ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نہیں کرنا کہ یا فتح یا فتح یا فتح، نہیں، الگ چیز ہے نا بھائی، غوث پاک کا طریقہ ہے، یوں ہی تھوڑی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسی چیز ہوگی کہ بس کچھ ایسا ہوگا جو آج سے پہلے نہ سنا ہوگا، آج سے پہلے نہ سنا ہوگا، ذہن میں بٹھا لیں۔ میری باتوں کو برا نہ مانیں، سخت لہجوں کو سخت دیکھیں، سخت بات ہوگی نا وہ سچی ہوگی۔ یہ ہمیشہ ہے، یہ میٹھی میٹھی تم سے باتیں کرتے ہیں نا، حدیثیں سنائیں گے تمہیں دین کی باتیں کریں گے، لیکن دیکھیں دین کی باتیں میں بھی تمہیں کر دوں، بڑی بڑی حدیثیں سنا دوں، سب چیزیں موجود ہیں میرے پاس، لیکن اب وظیفے بتانے آئے ہو آپ تو وظیفے بتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ آپ پھر حدیث کی ویڈیو بناؤ، آپ تو پھر لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو، آپ بتانے آتے ہو وظیفے اور لگاتے ہو حدیثیں، یہ تو غلط ہو گیا نا۔ پھر لکھو حدیث شریف ہے، جو لکھو وہ بتاؤ، میں تو یہ جانتا ہوں بس، جو بولو وہ کرو، جو بولا وہ کروں گا۔ 2 منٹ میں عمل پڑھ لو گے، جو چیزیں وظیفے دکھائے جا رہے ہیں وہی بتاؤں گا، ترتیب، تعداد، طریقہ کار الگ ہوگا، معجزہ فوراً ہوگا۔ معجزہ، تماشا، جو لوگ کہتے ہیں نا تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو کبھی آگے نہیں بڑھے گا، تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، تو یوں ہی روتا رہے گا، چیختا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد، اس عمل کو پڑھنے کے بعد تمہاری غریبی نہیں رہے گی، نہیں رہے گی تمہاری غریبی۔ سن رہے ہو بات کو؟ سن رہے ہو نا؟ پڑھو، چلو آ جاؤ، سب آؤ، جلدی آؤ۔ تمہاری غریبی کا دشمن وظیفہ، سب سے پہلے ایک بار درود شریف، ایک بار یاد ہے پڑھو، نہیں یاد چھوڑ دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پڑھ لیا؟ پہلا وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے،
یا فتاحو کا تسبیح پکڑو اپنے ہاتھ میں. یا فتاحو میری جھولی بھر دے. بھاگیے گا مت, بچوں والا آسان وظیفہ ہے. 5 سال سے چھوٹا بچہ, 5 سال کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ جوان ہوں گے, بزرگ ہوں گے, ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوں گے, یا نہ بھی پڑھا لکھا ہو, کوئی ایک لفظ بھی جس کو نہ آتا ہو نا, یا فتاحو تو آتا ہے نا. بات کرنے آتی ہے نا, روٹی کھانے آتی ہے نا جسے, وہ پڑھ لے گا. جسے کھانا آتا ہے نا وہ پڑھ لے گا. یہ سمجھ لیں, جو کھانا سیکھ گیا وہ یہ وظیفہ بھی سیکھ جائے گا. بس یہ سمجھ لیں, سمپل بچوں والا. پہلے نمبر پر یا فتاحو میری جھولی بھر دے, یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا. اسے اسی طریقے سے پڑھنا ہے, اپنی نہیں, سمجھ رہے بات کو, اپنی منمانی نہیں کرنی. اپنی منمانی تم آج نہیں کرو گے. کیا کرو گے؟ اپنی منمانی نہیں کرو گے. ختم بات ختم. یہاں بات ختم ہو گئی. پہلا وظیفہ سنو, یا فتاحو میری جھولی بھر دے. ایک بار ہو گیا. پھر دوسری بار پڑھیں, یا فتاحو میری جھولی بھر دے. کتنی بار ہوا؟ 2 بار. تیسری بار پڑھیں, یا فتاحو. ہر چیز بچوں کی طرح تمہیں سمجھانی پڑتی ہے, اور سمجھاؤں گا بھی میں سمجھاؤں گا, کیونکہ میں جسے بھی یہ وظیفہ دیتا ہوں نا, یا غوث پاک کا جو بھی وظیفہ, دیکھیں میرے پاس ایک کتاب موجود ہے غوث پاک کی. غوث پاک نے ڈھیروں سالوں تک وظیفے بنائے, لکھے, لوگوں کو دیے, وہ سب اس کتاب میں ہر وظیفہ ہے. اور میری دیکھیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں, پیر ابراہیم شاہ آفیشل. یہاں آپ کو غوث پاک کے سچے وظیفے ملیں گے. بس یہ آپ کو میں کلیئر کہہ رہا ہوں بات. یہ واحد چینل ہے پیر ابراہیم شاہ آفیشل جہاں پر آپ کو غوث پاک کے سچے ملیں گے وظیفے. چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو فوراً ملے. شیئر کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو غریب ہیں, مجبور ہیں, بیمار ہیں, لاچار ہیں. اب پہلا وظیفہ, یا فتاحو میری جھولی بھر دے. 1 بار ہو گیا. یا فتاحو میری جھولی بھر دے. 2 بار ہو گیا. یا فتاحو میری جھولی بھر دے. 3 بار ہو گیا. 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار پڑھنا ہے. کتنا وقت لگ گیا؟ گھنٹوں منٹوں نہیں لگتے. یہ عمل پورا دن بیٹھ کر نہیں پڑھنا. 2 منٹ لکھے ہیں سامنے, 2 منٹ سے پہلے ختم ہو جائے گا. اب دوسرا وظیفہ, پہلا جیسے ہی 11 بار پڑھا تو دوسرا سامنے دکھ رہا ہے, یا ربنا. اب اسے پڑھ لو, لیکن اس کی ترتیب تھوڑی الگ ہے. اس کی ترتیب دوسرے وظیفوں سے تھوڑی سی الگ ہے. سینے کے راز دیکھیں, سینے کے راز بتائے جاتے ہیں نا, تو پھر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی یہ جا وہ جا. آج تمہیں دل سے وظیفہ دیا ہے. اپنی کسی بھی ویڈیو میں میں نے آج تک یہ وظیفہ میں نے کسی ویڈیو میں نہیں بتایا. ہاں, اپنے ان دکھیارے بہن بھائیوں کو دیا ہے ہمیشہ. اور غوث پاک کے بہت سے وظیفے دیے ہیں. اور دیکھیں میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے نا, اس کتاب کو میں نے, آپ یقین نہیں کریں گے, یہ کتاب جب سے میرے ہاتھ لگی ہے میں نے اس میں سے جو وظیفہ بھی پڑھا ہے, اللہ پاک نے کامیابی دی ہے. جو وظیفہ پڑھا اور جس کو بھی دیا اس کے وارے نیارے ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں جلدی جلدی کے 3 بار. اگر دیکھیں ہوتا نا جلدی جلدی, اور جس کو دیا سمجھا کے دیا. اول تو کسی کو پرسنل بہت کم لوگوں کو وظیفہ بتایا, لیکن بتایا تو غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے. اپنے سینے کے راز دو تو بھلے آپ کا وقت ضائع ہو جائے, آپ کا وقت لگ جائے, لیکن دل سے دو, ہر چیز سمجھاؤ. دیکھیں اس عمل کی قدر آپ کی نظروں میں جب بڑھے گی جب آپ کو پتہ ہوگا کہ واقعی یہ عمل قیمتی ہے, یہ عمل دوسروں سے مختلف ہے. اب دوسرا وظیفہ, یا ربنا سامنے دکھ رہا ہے. یا ربنا کے ساتھ بھی آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے. جس وظیفے کے ساتھ جو چیز شامل کرنی ہے وہ کرنی ہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یا ربنا کے ساتھ جو خاص الفاظ شامل کرنا ہے نا, یہ یا ربنا کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا. یعنی کہ یا ربنا کے کمالات کو, معجزات کو اتنا بڑھا دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ یہ عمل پڑھیں گے نا, آپ کہیں گے میں تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا, کاش یہ وظیفہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں تو وارے نیارے ہو جاتے, میرے تو ہو جاتے نا. کوئی بات نہیں, دیر سے ملا درست, دیر آئے درست آئے. اب تو پڑھو.
اب تو تمہیں بتا دیا, اب تو پڑھو. اب کس چیز کے بہانے ہیں؟ یا ربنا المدد, یہ پورا ایک جملہ بن جائے گا, یعنی ایک پورا وظیفہ بن جائے گا. پھر دوسری بار پڑھیں یا ربنا المدد, تیسری بار پڑھیں یا ربنا المدد. اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں, کاؤنٹنگ تسبیح آتی ہے اس پہ پڑھ لیں, تاکہ تعداد میں کمی پیشی, کسی بھی طرح پڑھیں لیکن تعداد میں کمی پیشی نہ ہو. کمی پیشی ہو جائے اگر آپ سے تو پھر دوبارہ پڑھ لیں تھوڑی دیر بعد, یہی حل ہے اس کا. اب یا ربنا المدد یہ پورا ایک وظیفہ ہے, یعنی یا ربنا کے ساتھ آپ نے المدد کو لازمی شامل کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ. اب دیکھیں دوسرے نمبر پر یا ربنا المدد, یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا. پھر تیسری بار پڑھیں یا ربنا المدد, یہ وظیفہ پورے 100 بار پڑھنا ہے, 100 ٹائم پورے 100 بار پڑھ لیں. تیسرا اور آخری وظیفہ, تیسرا آخری, دولت کا سلطان, اسے لازمی پڑھنا ہے. پڑھو گے نا یا اپنی منمانی کرو گے؟ اپنی منمانی کرنی ہے 2 وظیفے پڑھ لو. کرتے ہیں تھمبنیل دیکھا, وظیفے پڑھ لیے, اور پھر آ کر کامنٹس میں کہیں گے بھائی تمہارا وظیفہ اثر نہیں کر رہا, آپ جھوٹ بولتے ہو, آپ لالچ دیتے ہو, آپ خود کروڑ پتی کیوں نہیں بن گئے. دیکھو ایک ٹیچر ہوتا ہے, اسکول میں پڑھاتا ہے, اس کے پاس پڑھ کے جانے والے ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں. ٹیچر وہی 30 ہزار 40 ہزار پوری زندگی اس میں گزار لیتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو کام جس کے ذمے لگایا ہے. اب میرے ذمے غوث پاک کی کتاب کے تھرو آپ تک سچے وظیفے پہنچانا لکھا دیا ہے. اگر یہ کتاب کسی اور کے ہاتھ لگ جاتی, وہ غلط فائدے اٹھاتا, پیسے لیتا, تو آپ جا کر پیسے بھی دیتے, لاکھوں روپے دیتے نا. لیکن فری میں ہو رہا ہے تو قدر نہیں ہے. یہی بات ہے, فری میں مل رہا ہے نا, قدر نہیں ہے. مرضی ہے آپ کی, میں بتا کر چلا جاؤں گا, پڑھو گے فائدہ آپ, یا تو دیکھو ٹک ٹاک. آخری وظیفہ ہے, آخری پڑھنا ضروری ہے, 3 وظیفے پر مشتمل ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, 3 گولیاں دے گا, 2 گولی کھاؤ گے, پھر بولو گے ڈاکٹر کو ڈاکٹر میرا بخار ٹھیک نہیں ہوا, ڈاکٹر مجھے یہ صحیح نہیں ہوا. ڈاکٹر بولے گا بھائی کیا کیا تم نے کھایا؟ بولے گا میں نے 2 کھائی, تیسری گولی تھوڑی کڑوی تھی میں نے نہیں کھائی, یا تھوڑی مجھے جو ہے وہ وقت نہیں ملا میں نے نہیں کھائی, یا میں بھول گیا. ڈاکٹر آپ کی سنے گا؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی جاؤ بھائی جاؤ, اگر تم نے میرا علاج ہی پورا نہیں کیا تو تم تو پھر مجھے بدنام کرو گے کہ یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے. اس طرح مجھے بھی لوگ کرتے ہیں. تو ہمیشہ جو چیز بتائی جائے نا پورا کمپلیٹ, ڈاکٹر کا کورس ہو, کسی عالم کا کوئی وظیفہ ہو, کوئی عمل ہو, پورا کرو اگر کامیاب ہونا ہے. اور اگر وہی در کی ٹھوکریں, وہی لوگوں کی گالیاں, وہی باتیں, اور جلدی بس 3 بار یہ پڑھو وہ پڑھو, تو پھر تمہاری مرضی ہے, تمہاری زندگی ہے. اب آخر میں جو وظیفہ تیسرا دکھ رہا ہے, آپ نے صرف اس طریقے سے پڑھنا ہے یا مصطفیٰ, یعنی کہ آخری وظیفہ صرف سنگل پڑھنا ہے. 2 وظیفے آپ نے جس ترتیب سے بتائے پڑھے, وہیں جگہ چھوڑے بغیر, بنا کسی سے بات چیت کیے, بنا جگہ سے کھڑا ہوئے, بنا کہیں توجہ کو کیے, سمجھ رہے ہیں, وہیں بیٹھے تیسرا وظیفہ, یعنی ایک جگہ پر بیٹھ کر سب پڑھیں. یا مصطفیٰ, اس طریقے سے اپنے انداز میں. اللہ پاک نے جو بھی آپ کو میٹھا اچھا پیارا انداز دیا اس انداز میں پڑھیں. یا مصطفیٰ کا معجزاتی وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 101 بار, 101 ٹائم, 101 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیں. اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر دعائیں مانگیں. ویڈیو کو شیئر, لائک اور کمنٹس پہ نام لکھیں. عمل کو لازمی کریں. اللہ حافظ.